من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قادر ازلی عالم ابدی حی احدی موجود سرمدی سمیع بصیر مرید کارہ مدرک صمدی یستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال وجوده قبل القبل في أزل الآزال وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال غني في الأول والآخر مستغن في الباطن والظاهر لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا منجا من نقماته سبقت رحمته غضبه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين جد الحسنين أعني أبا الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أصحابهم وأحبابهم وشيعتهم ومواليهم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين درود پڑھیں گے محمد آل محمد کی ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگارہ منجی عالم بشریت یوسف زہرا ہمارے مولا و آقا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل عطا فرما پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار فرما پروردگارہ اس مجلس کے بانیین محتممین منتظمین اور دام درم سخن اس مجلس کے اہتمام میں زحمت اٹھانے والے تمام برادران کی تمام مومنین کی حاجات پوری فرما پروردگارہ اس مجلس کو ہماری اور ہمارے مرحومین کی نجات کا ذریعہ قرار دے پروردگارہ اسلام کا بول بالا فرما عالم کفر نیست و نابود فرما پروردگارہ اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے عمل کرنے اور اس کی ترویج کی تگ و دو کی توفیق عطا فرما اپنی دعاؤں کی اجابت کے لیے خاندان عصمت و طہارت پر بلندتر صلوات سامر ذی وقار سرنامہ سخن ہے
علم معصوم اختیار معصوم، علم امام اختیار امام، علم حجت خدا و اختیار حجت خدا۔ ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے، اور جس کا جتنا علم ہوگا اس کا اس کائنات میں اتنا ہی تصرف ہوگا، جس کا جتنا نالج ہوگا اتنا اس کائنات پہ اس کا کنٹرول ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے موضوع پر مصور پاکستان، مفکر برصغیر علامہ اقبال کے چند اشعار سے کرنا چاہوں گا، اور توجہ چاہوں گا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ شعر کا نتیجہ عرض کر رہا ہوں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علامہ اقبال نے پہلے شعر کے اندر امامت کو سر الہی اور راز الہی قرار دیتے ہوئے دعا کی، پروردگار تمہیں اس راز سے آشنا کریں۔ باقی 3 اشعار کے اندر امام برحق کی علامات بیان کی، اور 5ویں شعر میں آ کر ایک کریٹیکل پوئٹری پیش کی، ایسا شعر کہا جو تنقیدی تھا۔ اور آپ علماء حضرات ہیں، بہتر جانتے ہیں، میں ان ننھے عزاداروں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تنقید وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی واقعہ رونما ہوا ہو۔ علامہ اقبال اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وہ امام، وہ پیشوا، وہ رہبر جو مسلمانوں کو مستکبرین، متکبرین اور ظالمین کے سامنے جھکا دے، اور ان کی پیشوائی، ان کی پیروی اور ان کی پوجا کرنے پر اتارے، وہ امام نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ میں اس علامہ اقبال کے اس شعر کے بعد یہ عرض کرنا چاہوں گا اور دعوت فکر دینا چاہوں گا عالم اسلام کو کہ تاریخ رہبریت کو، تاریخ پیشوائیت کو اور ہسٹری آف لیڈرشپ کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد علامہ اقبال کے اس آخری شعر کا مصداق کو ڈھونڈیں۔ مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا، میں یہ فقط کہنا چاہوں گا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے، مکتب حیدر کرار کے پروردہ، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اسے پیشوا مانتے ہیں، ہم اسے رہبر مانتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر، ہمارا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے مہدی آخر زمان عجل اللہ فرجہ الشریف تک نہ کسی نہ کسی ظالم و جابر کے سامنے جھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، بلکہ ہر زمانے کے ظالم کو للکارا ہے، ہر زمانے کے ظالم کے سامنے اظہار وجود کیا ہے۔ اگر یاد رہا تو ہسٹوریکل ایگزامپل انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا، نہیں تو فقط یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رہبر اور ہمارے رہنماؤں نے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے لیے پرنسپل آف لائف دے دیا، زندگی کا اصول دے دیا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم سے ٹکراتے رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کی تاریخ، تشیع کی تاریخ سر دھڑ کی بازی دینے والے مجاہدوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم زبان کٹوا سکتے ہیں، ہم زبان کٹوا سکتے ہیں، زندہ درگور ہو سکتے ہیں، سولی پہ لٹک سکتے ہیں، گردن کٹوا سکتے ہیں، لیکن کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔
ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 میں عباس قمی، جناب عباس قمی روایت کرتے ہیں کہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا واللہ امام المبین ابین الحق من الباطل ورثتہ من رسول اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں امام مبین ہوں اور میں حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہوں، اور یہ حق کو باطل سے جدا کرنے کی ایبلٹی اور صلاحیت میں نے وراثت میں پائی ہے، رسول خدا سے وراثت میں پائی ہے۔ اور دوسری روایت جناب عمار کہتے ہیں کنت مع امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی بعض غزواته فمررنا بواد مملوء النملہ۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھا، بعض غزوات میں ہمارا گزر کسی ایسی وادی سے ہوا جو چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فقلت یا امیر المؤمنین هل یکون احد فی خلق اللہ یعلم کم عدد هذا النمل۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا امیر المؤمنین یہ جو وادی پوری چونٹیوں سے بھری ہوئی ہے، کائنات کے اندر مخلوقات پروردگار میں سے کوئی ایسا ایک ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نعم انا اعرف رجلا یعلم کم عدد وکم فیہ ذکر وکم فیہ انثی۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ان چونٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہے اور کتنے مذکر ہیں ان میں اور کتنی مؤنث ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آل محمد کتنے کریم ہیں۔ عمار نے فقط سوال کیا تھا تعداد کا، جواب میں کہا مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنی ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو عمار کہتا ہے فقلت یا امیر المومنین من ذالک الرجل، مولا وہ رجل وہ شخص کون ہے جو تعداد بھی جانتا ہے، اتنی کثیر تعداد میں جو چونٹیاں ہیں ان کی تعداد بھی جانتا ہے اور ان کے اندر کتنے مذکر ہے کتنی مؤنث ہے وہ بھی جانتا ہے۔ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا عمار اما قرأت فی سورۃ یاسین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ عمار تو نے سورہ یاسین کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے؟ فقلت بلا یا مولا، مولا وہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا ذالک الامام المبین، عمار وہی امام مبین میں ہوں۔ یہاں سے ہر موالی حلالی کے لیے بات واضح ہے کہ حق کون ہے باطل کون ہے اور امام مبین کون ہے، چونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قسم کھا کے بتایا کہ میں امام مبین بھی ہوں، حق کو باطل سے جدا بھی کرتا ہوں۔ کسی شیعہ کو کسی حلالی کو کسی موالی کو اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امام مبین سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن اگر کسی کو علی کی حقانیت پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر شک ہوا ڈاؤٹ ہوا تو پہلے مرحلے میں تو یہ عرض ہے کہ جس کو علی کی حقانیت پہ شک ہو وہ خود مشکوک ہے، روایت کی روشنی میں وہ خود مشکوک ہے، کیونکہ پیغمبر ختم مرتبت نے فرمایا یا علی لا یبغضک الا خبیث الولادہ، اس کا مطلب ہے وہ مشکوک ہے، ابن کثیر ہے اسے معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹمنٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹمنٹ وہ ہے جس کی ضمانت جس کے اتھینٹک ہونے کی گارنٹی پروردگار عالم نے لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لبہائے مبارک کو
وحی کے بغیر جنبش نہیں دیتے، وہ رسول جو وحی الہی کے بغیر اپنے لبہائے مبارک کو جنبش نہیں دیتے، وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیثما دار علی۔ وہ رسول فرماتے ہیں کہ علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگارہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے۔ ایسی حدیث علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی شان میں نہیں کہا گیا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شیعو فخر کرو اور ناز کرو اور سر اٹھا کے کہو کہ ہمیں پروردگار عالم نے عالم رہبر و رہنما عطا کی ہے۔ اس کے بعد مولا آپ اس کلام کی نزاکت کو دیکھیے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، پروردگارہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہم ادری علیہ حیثما دار الحق، پروردگارہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق موڑ جائے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ کوئی ناخلف کوئی ابن کثیر بعد میں کہہ سکتا تھا کہ علی کسی اور راہ پہ بھی جانے کا امکان ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا دعا کی پروردگارہ علی کو حق پہ رکھنا، بلکہ پیغمبر نے پوری ضمانت کے ساتھ کہا کہ یا اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہر سٹیٹمنٹ حق ہے، ہر ڈیسیجن حق ہے، ہر ایکشن حق ہے، ہر ریئیکشن حق ہے اور ہر ڈائریکشن حق ہے۔ اگرچہ یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا علی علیہ السلام کی پوری سیرت پر حجت ہے، لیکن آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ڈائریکشن پر روایت عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمار روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس كلهم وادیا فاسلک مع علی فإنه لن يدلک ردا ولا يخرجک هدى۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار سوشل کنڈیشن ایسی ہو کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ڈائریکشن پہ منہ کر رہے ہوں، ایک جہت میں جا رہے ہوں، ایک نظریے کے قائل ہو جائیں، ایک الگ سا فیصلہ کر رہے ہیں اور پوری کی پوری امت اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہو، الٹ جہت پہ جا رہی ہو، الگ سا فیصلہ کرے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ پوری امت اجماع کر لیں، فاسلک مع علی، عمار علی کے ساتھ رہنا۔ یہ وہ روایت ہے جس میں پیغمبر ختم مرتبت ریزن بتاتے ہیں فَإِنَّهُ لَن يَدُلُّكَ رِدًا۔ آپ اہل علم حضرات ہیں، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے اور اس پر یہ لام اور نون آ جائے، اس کا میں پروننسیشن نہیں کر سکتا کیونکہ مجبوری ہماری اردو میں الگ لفظ بنتا ہے، لام اور نون آ جائے لَن يَدُلُّكَ رِدًا، اگر لام بھی آ جائے تو نفع ابدی کا معنی بنتا ہے فَإِنَّهُ لَن يَدُلُّكَ رِدًا، اس لیے کہ علی تمہیں کبھی کسی خرابے میں نہیں ڈال سکتے، کسی مہلکے میں نہیں ڈال سکتے، وَلَن يُخْرِجُكَ هُدًى، اور ہدایت سے بھی نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ علی مرکز ہدایت ہے، علی محور ہدایت ہے، علی سرچشمہ ہدایت ہے، علی منبع ہدایت ہے، علی مجسم ہدایت ہے۔ ایک درود پڑھیں گے یا علی مولا سلامت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت پیش کروں جس سے پیغمبر کے فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام مبین سے مراد علی کی ذات ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام رجلان علیہما يستحقهما من مجلسهما وقال علیہما يستحقهما یا رسول اللہ اهو التوراۃ۔ جب یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی بارگاہ رسالت سے دو افراد کھڑے ہوئے، ممبر کے تقدس کی قسم ان کے نام ہے میں لے نہیں رہا، توجہ ہے آپ حضرت۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا پیغمبر کی محفل سے اٹھ کے یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد تورات ہے، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، اس سے مراد تورات نہیں ہے، فقال علیہما یستحقہما اہو الانجیل، یا رسول اللہ اگر تورات نہیں ہے امام مبین سے مراد تو پھر انجیل ہے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا، انجیل میں مراد نہیں ہے، فقال علیہما یستحقہما یا رسول اللہ اہو القرآن، یا رسول اللہ اس سے مراد اگر انجیل بھی نہیں ہے تورات بھی نہیں ہے تو قرآن ہے، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، قرآن بھی نہیں ہے، فاقبل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو هذا انه امام مبین، امام مبین امام مبین قد احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے بھی کہا کہ قرآن بھی امام مبین نہیں ہے، تورات بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے۔ جب یہی ڈسکس ہو رہی تھی بارگاہ رسالت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، پیغمبر اکرم نے اشارہ کر کے فرمایا یہی امام مبین ہے جس پہ پروردگار عالم نے ہر چیز کا علم رکھا ہے۔ ایک درود پڑھیں گے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اور فخر کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا روایت کا۔ یہ روایت اگر کسی کو دیکھنی ہو تفسیر برہان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300 سے اوپر کا ہے، 300 سے اوپر میں ہے، 385 ہے 86 ہے، یہ مجھے بدقت یاد نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ خوش قسمت ہیں شیعہ، اس طرح کی روایت، اس طرح کی ضمانتیں ان کے رہبروں کے بارے میں، ان کے رہبر کے حجت ہونے کے بارے میں اور پیروی کرنے والوں کی کامیابی اور پیروی کرنے والوں کی سرفرازی کے لیے اس طرح کی روایت تاریخ بشریت میں شیعوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کامیاب ہے وہ شخص، یقینی کامیاب ہے اور مکمل کامیاب ہے، بامراد ہے وہ شخص جس نے علی سے محبت کی علی کی زندگی میں اور علی سے محبت کی علی کی شہادت کے بعد۔ بس یہاں پہ اکتفا کرے تو بات پھر بھی کافی تھی، لیکن پیغمبر نے اگلا جملہ بھی کہا ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، نامراد ہے وہ شخص جس نے علی سے بغض رکھا علی کی زندگی میں اور علی کی حیات کے بعد۔ ایک درود پڑھیں گے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھکیے گا نہیں، میرے پاس گھڑی بھی نہیں ہے، میں نے ٹائم نوٹ بھی نہیں کیا تھا اور سامنے بھی کوئی گھڑی نہیں رکھی ہوئی، تو میں فقط اس کے بعد 2-3 روایتیں علم امام پر، یہاں تک تو مرحلہ ہمارا تھا کہ امام مبین سے مراد کون ہے یہ عرض کیا، آپ علم امامت پر چند ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور مختصر کرنا چاہوں گا، لیکن گھڑی نہیں ہے اور وقت کا نہیں معلوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب السلام ان الجبرائیل نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجام من الجنہ فیہ فاکہۃ کثیرۃ من فواکہ الجنہ۔ یہ اگر کتاب کا ریفرنس چاہیے تو عیون المعجزات ہیں اور سید مرتضیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین ایک تشت لے کر، ایک جام لے کر جس میں بہت سارے فروٹ رکھے ہوئے تھے، میوہ رکھے ہوئے تھے، بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد اس جام کو جناب جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا۔ جیسے ہی جام دست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، سبحا وکبرا وحللا، اس جام نے دست رسالت میں تسبیح پروردگار انجام دی، تکبیر پروردگار انجام دی و تحلیل پروردگار انجام دی۔ ثم دفعہ الی الاول، روایت میں نام ہے، مجبوری ہے ہماری۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے اس تشت کو اول کے حوالے کیا، فسکت الجام، ثم الی الثانی فسکت الجام،
جام کو دوسرے کے ہاتھ میں دیا، پھر بھی خاموش رہا، تیسرے کے ہاتھ میں دیا، اول کے ہاتھ میں دیا، خاموش رہا، دوسرے کے ہاتھ میں دیا، خاموش رہا۔ ثم دفعه الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فسبح الجام وکبر وحلل۔ اس کے بعد وہ جام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں آیا تو تسبیح پروردگار انجام دی، تحلیل پروردگار انجام دی۔ میں عرض کہوں گا کہ اس جام کی مجال ہی کیا ہے کہ محمد و علی کے دست مبارک میں آئے اور تسبیح و تحلیل پروردگار انجام نہ دے۔ یہ ذوات وہ ذوات ہیں جو تسبیح و تحلیل پروردگار فرشتوں کو تعلیم دیتے ہیں، فرشتوں کو تعلیم دینے والی ذوات ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لفاظی نہیں کر رہا، مجھے لفاظی آتی ہی نہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب فرشتوں کو خلق کیا، فرشتوں کو معلوم نہ تھا ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کہنا کیا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، قدسنا وقدست الملائکۃ بتقدیسنا، کبرنا وکبرت الملائکۃ بتکبیرنا۔ ہم نے تسبیح پروردگار انجام دی، ہم نے تقدیس پروردگار انجام دی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے سبوح قدوس کہنا شروع کر دیا۔ ہم نے تکبیر پروردگار انجام دی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ جام بول اٹھا، وقال الجام انی امرت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی پیغمبر خدا کے ہاتھ میں آیا تو اس جام نے بے زبان تھا، تسبیح پروردگار انجام دی، تکبیر پروردگار، تحلیل زیادہ نہیں کر سکتے ہیں ہماری مجبوری، تسبیح پروردگار انجام دی، تقدیس پروردگار انجام دی، تکبیر پروردگار انجام دی، اور امام علی کے دست مبارک پہ آیا، تسبیح پروردگار انجام دی، تحلیل پروردگار انجام دی، درمیان میں خاموش رہا، کیوں؟ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ لہذا جام نے پہلے ہی جواب دیا، قال الجام انی امرت ان لا اتکلم الا فی ید نبی او وصی نبی۔ مجھے حکم پروردگار یہ ہے کہ میں نبی کے ہاتھ پہ بولوں یا وصی نبی کے ہاتھ میں بولوں۔ معلوم ہوا جس کے ہاتھ میں اس جام نے تسبیح و تقدیس پروردگار انجام دی، یا وہ نبی تھا یا وصی نبی تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک درود پڑھیں گے محمد والی محمد کے ساتھ۔ امام جعفر صادق، ایک اور بس روایت اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم روایت الاول والثانیہ وعلی روایت الثالثہ وعلیا ان یمضوا الی الکہف والرقیم۔ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حکم دیا اول کو، ثانی کو، اور ایک روایت کے مطابق ثالث کو، اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ ان یمضوا الی الکہف والرقیم، اصحاب کہف کی طرف چلے جاؤ۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو جانا ہے اور کرنا ہے سارا بتا دیا۔ اس کے بعد فسبغا الاول الوضوء ویصلی رکعتین وینادی ثلاثا، فرمایا کہ تم سب چلے جاؤ، اور یہاں سے ترتیب بتائی پیغمبر نے، تم اول صاحب پہلے چلے جاؤ، جانے کے بعد وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ اصحاب کہف کو ندا دو، فَإِنْ أَجَابُوا وَإِلَّا فَلْيَقُلْ مِثْلُ ذَلِكَ الثَّانِي۔ اگر اس کو جواب ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو دوسرا یہی عمل کرے گا، اگر اس کو جواب ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیسرا یہی عمل انجام دے گا۔ یہ معانی الاخبار کی روایت ہے، اور بہار کی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 427 میں موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرے سے کہا کہ تم بھی یہی عمل انجام دو، اگر تمہیں جواب ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو فَلْيَقُمْ مِثْلُ ذَلِكَ عَلِي۔ اگر تم تینوں کو جواب نہیں ملا تو علی یہی عمل انجام دے گا، وضو کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس کے بعد 3 دفعہ اصحاب کہف کو ندا دے گا۔ فَمَضَوْا وَفَعَلُوا مَا أَمَرَ بِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلے گئے اور رسول کے حکم کی اتباع کی، یہی عمل انجام دیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اصحاب کہف کو اول، ثانی، ثالث اور امام علی نے ندا دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تُجِيبُوا الْأَوَّلَ وَلَا الثَّانِي وَلَا الثَّالِث وَأَجَابُوا الرَّابِعَ، یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اصحاب کہف نے اول کو بھی جواب نہیں دیا، دوسرے کو بھی جواب نہیں دیا، تیسرے کو بھی جواب نہیں دیا، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جواب دیا، اور وہ بھی لبیک 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 3 مرتبہ کہا۔
اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ پیش آیا تو اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آئے. آنے کے بعد فسألہم رسول اللہ ما فعلوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گئے تھے، کیا ہوا، کوئی عمل انجام دیا نہیں دیا؟ تو فاخبروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی خدمت میں انہوں نے بیان کیا یہ سارا ماجرا جو ہوا تھا. اس کے بعد فاخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیفۃ حمراء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ صحیفہ نکالا، ڈائری کہیں جو بھی، نکالنے کے بعد کہا اکتبوا شہادتکم بما رأیتم وسمعتم، جو تم نے منظر دیکھا اور جو منظر تم نے سنا اس کی شہادت یہاں لکھو. اس کے بعد فأنزل اللہ تبارک و تعالی ستکتب شہادتہم وتسألون، یہ منظر ہو رہا تھا تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا. اور روایت کے تکملہ ہے یوم القیامت، قیامت کے دن سوال ہوگا. شہادت تو لکھی لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس شہادت کی لاج نہیں رکھی، شہادت کی پیروی نہیں کی، اور اس شہادت کا نہ ماننا کربلا کی صورت میں پیش آیا. اس نے کربلا کا منظر پیش کیا. آج یکم محرم الحرام ہے اور آپ جانتے ہیں آل محمد کے گھروں میں صف اعضا بچھ چکی ہیں، اس لیے کہ آل محمد نے فرمایا ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، ہمارے چاہنے والے ہمارے غم میں غم مناتے ہیں، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، لہذا ہماری خوشی ہوتی ہی نہیں ہے سوائے آل محمد کی خوشی کے، اور ہمارے غم اپنے غم کی اہمیت نہیں ہوتی، ہم آل محمد کا غم مناتے ہیں. صف اعضا بچھ چکی ہے، زہرا کا لال مدینے سے کربلا کی طرف نکلنا چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، آپ بھی اس وقت وطن سے دور ہیں. وطن بہت عزیز ہوتا ہے، وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، وطن سے محبت فطرت کا تقاضا ہے، فطری چیز ہے. اور اگر وہ وطن مدینہ جیسا ہو اور وطن کی قدر شناسی کرنے والا قدر شناس حسین جیسا ہو، اور اگر اس مدینے میں رسول خدا جیسے، رسول اکرم جیسے نانا کی قبر مطہر ہو، روضہ مقدس ہو، اور اس مدینے میں حسین علیہ السلام کی ماں زہرا جیسی کا قبر مبارک ہو، امام حسن جیسے کا مقبرہ ہو، تو کیوں نہ مولا حسین کو مشکل ہوگا مدینے کو چھوڑنا. اور نہیں معلوم مولا حسین کو کس کس یاد نے ستایا ہوگا، کم از کم یہ یاد آیا ہوگا کہ یہی مدینہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پہ رکھ کے مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اور اگر کوئی کہا بھی کرتا کہ حسنین اولاد زہرا کتنے خوش قسمت ہو، کتنی اچھی سواری ملی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کے فرماتے مجھے مبارکبادی دو، کتنے اچھے سوار ملے ہیں. بس عزاداروں مختصر کروں، مولا حسین قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں، کیفیت مقتل میں بیان کی باوقار انداز سے آتے ہیں. آنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدہ نانا رسول خدا میرا سلام آخری قبول کیجئے. اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام ماں زہرا کی قبر مطہر پہ آتے ہیں، لیکن کیفیت مقتل میں یوں بیان کی گئی ہے ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس دوڑ کے آتا ہے. مولا حسین اماں زہرا کی قبر مطہر پہ آ کے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اماں، میری ماں میرا آخری سلام قبول کیجئے. مولا حسین علیہ السلام بھائی حسن کی قبر پہ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ مہذب لوگ جب اپنے وطن سے نکل رہے ہوں یا کسی لمبے سفر میں جانا ہو تو وہ اپنے بزرگوں کو وداع کرتے ہیں. لہذا مولا حسین آداب سکھانے والے ہیں، شریعت بتانے والے ہیں. قبور کو وداع کرنے کے بعد، بزرگان کو وداع کرنے کے بعد جو زندہ خاندان میں موجود ہے ان کے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے ام ہانی جو سگی پھوپھی ہے مولا حسین کی، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد پھوپھی عرض کرتی ہے حسین کچھ دنوں کے لیے
مدینے سے نکلنے کا ارادہ چھوڑ دو، ترک کر دو مدینے سے نکلنے کا ارادہ۔ مولا حسین فرماتے ہیں کیوں پھوپھی اماں، کس وجہ سے؟ تو کہتی ہے کہ جب بھی آل محمد کے گھروں میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو جنات کی خواتین کے رونے کی نوحے کی آواز آتی ہے، آہو بکا کی آوازیں آتی ہیں۔ تیرے نانا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، میں نے جنات کو روتے ہوئے سنا۔ تیری ماں زہرا کی رحلت ہوئی، میں نے جنات کی خواتین کو روتے ہوئے سنا۔ تیرے بابا شہید ہوئے، میں نے جنات کی خواتین کو روتے ہوئے سنا۔ تیرے بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلے، میں نے جنات کی عورتوں کو روتے ہوئے سنا۔ حسین بیٹا، میں 3 راتوں سے جنات کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں، لگتا ہے آل محمد میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، آل محمد کے گھروں میں کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہے، لہٰذا میں کہتی ہوں سفر کا ارادہ ترک کرو۔ مولا حسین قضا و قدر کے مسائل سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرو پھوپھی اماں، جو حکم پروردگار ہوگا وہی ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد مولا حسین اس ماں کے پاس آتے ہیں جس نے ماں زہرا کے بعد بچپنے سے حسین کی تربیت کی، حسین کو پالا۔ ام سلمہ نانی میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ام سلمہ کہتی ہے میرے لال، دنیا کے جس گوشے و کنار میں جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن نجف عراق نہ جاؤ، کوفہ نہ جاؤ۔ مولا عرض کرتے ہیں کیوں نانی اماں کیوں نہ جاؤ؟ کہتی ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ تمہیں کربلا کی سرزمین میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ مولا کے پاس جب یہ کلام کہا گیا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے سنا ہے تیرے اکبر کو برچھی لگے گی، عباس کے بازو کٹیں گے، یہ کہنا تھا۔ مولا حسین فرماتے ہیں پھوپھی اماں کیا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہو؟ اعجاز امامت سے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا پھوپھی اماں ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، یہ وہ کربلا ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں میرے اکبر پہ برچھی لگے گی، یہاں میرے ششمہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں میری زینب اور میری بہنوں کی چادریں لٹیں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہاں ہمارے خیمے جلا دیے جائیں گے، یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ یہ کہنے کے بعد اس کے بعد ام سلمہ کو باعجاز امامت کربلا کی زمین سے مٹی تھوڑی اٹھا کے دیتے ہیں، فرماتے ہیں نانی اماں یہ اپنے پاس رکھے، جب تک یہ مٹی رہے سمجھ لو زہرا کا لال زندہ ہے، اور جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ بس ازادارو ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، ایک ابن محمد حنفیہ مولا حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، مولا حسین سے عرض کرتے ہیں بھیا حسین کوفہ نہ جاؤ، کوفہ والوں نے کبھی وفا نہیں کیا، ہمارے بابا کو وفا نہیں کیا، بھیا حسن کو وفا نہیں کیا، کوفہ نہ جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد مولا حسین فرماتے ہیں بھیا میں سوچ لوں گا۔ اس کے بعد محمد حنفیہ چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن خبر ملتی ہے کہ مولا حسین نکلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لہذا محمد حنفیہ کو جب اطلاع ملتی ہے کہ مولا حسین نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں۔ آنے کے بعد مولا حسین کی خدمت میں عرض کرتے تھے بھیا کل تو آپ نے کہا تھا میں سوچ لوں گا، لیکن آج یہ سفر کی تیاری کیسی؟ مولا حسین فرماتے ہیں بھیا جب آپ سے وعدہ کرنے کے بعد آپ چلے گئے، میں نے نعرہ رسول خدا کو خواب میں دیکھا، رسول خدا فرما رہے تھے حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا فرما رہے تھے حسین میرا دین تب بچتا ہے جب تو قتل ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ محمد حنفیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بھیا تو چلا جا، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے چلا جا، مجھ پر احسان کر، جناب زینب و ام کلثوم کو میرے حوالے کر دے، میں ان مستورات کو ان خواتین کو مدینے
پہنچا دوں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا، یہ کہنا تھا۔ مولا حسین فرماتے ہیں ان اللہ شاء یراہن السبایا، پروردگار عالم انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار عالم انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔